کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی ایسے بھی تھے جو دنیاوی آسائشوں سے مکمل آزاد تھے، مگر دل میں اللہ کے لیے اتنی محبت رکھتے تھے کہ اپنے سب سے قیمتی مال کو بھی راہ خدا میں دے دیتے تھے۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس چند اونٹ اور ایک کمزور سا چرواہا تھا، مگر اس کی سخاوت اور قربانی کی مثال آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، جنہوں نے دکھا دیا کہ اصل انسانیت اور ایمان مال میں نہیں بلکہ دل کے خلوص اور اللہ کی راہ میں قربانی میں ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹے واقعے نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک روشنی بنا دیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کی ایک قریبی بستی میں رہا کرتے تھے۔ گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ اور ایک کمزور سا چرواہا تھا۔ ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی محبت میں رہ کر آپ سے فیض بھی حاصل کروں گا اور آپ کے چرواہے کا ساتھ بھی دوں گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ کی حضور کس بات میں اطاعت؟ ارشاد فرمایا، جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا میں دینے کا کہوں تو سب سے بہترین چیز دینی ہوگی۔ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک دن کسی نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے عرض کی، یہاں ندی کے کنارے کچھ غریب لوگ آباد ہیں، ہو سکے تو آپ ان کی امداد کر دیجئے۔ اپنے قبیلہ بنو سلیم کے اس شخص کو جو آپ کی خدمت میں رہتا تھا بلایا اور فرمایا، اونٹ لے آؤ۔ اونٹوں کی جگہ پہنچا اور سب سے عمدہ اونٹ منتخب کیا، لیکن پھر سوچا کہ یہ اونٹ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سواری کے لیے کارآمد بھی ہے اور فرما بردار بھی، مقصود تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، لہٰذا اس کے بدلے اس کے بعد کے درجے کی عمدہ اونٹنی پیش کر دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب وہ اونٹنی دیکھی تو ان صاحب سے فرمایا، نے خیانت کی۔ فوراً سمجھ گیا اور اسی اونٹ کو جو سب سے بہترین تھا ذبح کے لیے پیش کر دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی کر لو اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لو۔ اونٹ کو ذبح کر کے سب گھروں میں برابر برابر گوشت پہنچا دو اور میرے گھر میں دوسروں کے مقابلے میں کوئی بوٹی بھی زائد نہ جانے پائے، اس کا خیال رکھو۔ جب اونٹ کا گوشت تقسیم کر دیا گیا تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، ہمارے اور ہمارے درمیان اللہ پاک کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنے کی جو شرط طے کی گئی تھی، کیا تم اسے بھول گئے تھے؟ اس نے عرض کی، حضور میں بھولا نہیں تھا بلکہ مجھے یاد تھا اور میں نے پہلے اسی عمدہ اونٹ کو منتخب کیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ یہ آپ کی سواری کا ہے اور بہت کارآمد بھی، لہٰذا محض آپ کی ضرورت کے پیش نظر اسے چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا واقعی تم نے صرف میری ضرورت کی خاطر اس اونٹ کو چھوڑ دیا تھا؟ جی حضور، واقعی آپ کی ضرورت کی خاطر اس اونٹ کو چھوڑ دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی ضرورت کا دن نہ بتا دوں؟ میری ضرورت اور حاجت کا تو وہ دن ہے جس دن مجھے قبر کے گڑھے میں اکیلا دفن کر دیا جائے گا۔ باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں، تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی، تو وارث جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے کہ کب تو مرے اور تیرے مال پر قبضہ کر لے، تیسرا حصے دار تو خود ہے۔ جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال راہ خدا میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ عنہ نے چوتھے پارے کی ابتدائی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور فرمایا کہ اسی لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ کہانی ہمیں آج بھی یہی سکھاتی ہے کہ حقیقی سخاوت وہ ہے جو انسان اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دے، خواہ وہ مال ہو، وقت ہو یا توانائی۔ دنیاوی کمی یا آسائش کی کمی ایمان اور نیکی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہمارا سب سے بڑا خزانہ وہ ہے جو ہم اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت میں خرچ کریں۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو مال، جو وقت اور جو دل کی محبت ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہماری آخرت کے لیے سرمایہ بن جاتا ہے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق سیکھیں، دل سے خرچ کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کریں۔